بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے جو گفتگو آج اس نشست کی ہے وہ ہے کہ سبق اور درسگاہ کی زبان۔ سبق اور درسگاہ کی زبان۔ سبق اور درسگاہ کی زبان یعنی طالب علم استاد سے درسگاہ میں جو بات سمجھ رہے ہیں، جو سبق سمجھ رہے ہیں اور جو درسگاہ میں جو زبان بولی جا رہی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ استاد کی تقریر، استاد کے الفاظ، استاد کا انداز، استاد کی زبان ایسی ہو جو خالصتاً طالب علموں کے ذہن کے موافق اور استعداد اور صلاحیت کے موافق ہو، اور معیار اس کا ایسا ہو کہ طلبہ تمام طالب علم یکساں طور پر اس کو سمجھ سکیں۔ یہ درسگاہ کی زبان ہو، درسگاہ کے سبق کی زبان، درسگاہ کی زبان ایسی ہو، یعنی استاد کے الفاظ، استاد کی تقریر وہ طلبہ کے ذہن اور ان کی علمی اور عملی صلاحیت اور ان کے معیار کے موافق ہو۔ دیکھیں بعض اوقات اس کا یعنی مسئلہ جب بنتا ہے کہ جب استاد مطالعہ کرتا ہے، سبق کی تیاری کرتا ہے، استاد ایک ایسا استاد ہے ماشاءاللہ جو ماہر ہے، اور جب وہ مطالعہ کرتا ہے تو دوران مطالعہ وہ ایسے الفاظ کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ واقعتاً علمی الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیٹھ اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیٹھ اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں، علمی الفاظ ہوتے ہیں، خالص عربی زبان میں ہوا کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اپنے استعداد اور اپنے فن کی مہارت کے اعتبار سے استاد ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے اور سمجھتے ہوئے آگے چلتا رہتا ہے اور اپنے مطالعے کے اندر مصروف رہتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اچھے انداز سے مطالعہ کر لیتا ہے۔ لیکن جب وہ اس درسگاہ کے اندر آتا ہے تو جب وہ طالب علموں کے درمیان اپنے سبق کو بیان کرنا شروع کرتا ہے تو بعض اوقات وہی ٹھیٹھ الفاظ، وہی اصطلاحی الفاظ، وہی خالص عربی زبان کے اندر وہ الفاظ وہ استاد سے بے خیالی میں اور اسی جذبے کے تحت اور اسی انداز سے وہ الفاظ سامنے آ جاتے ہیں اور بیان کرنے میں آ جاتے ہیں کہ جس سے طالب علموں کا سمجھنا، مسئلے کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں طالب علم اس ذہن کے مالک نہیں جس ذہن کا استاد ہے، طالب علم اس علم کے مالک نہیں جس ذہن کا استاد مالک ہے، طالب علم اس صلاحیت کے، اس استعداد کے حامل نہیں کہ جو کہ استاد جس صلاحیت کا وہ حامل ہے۔ جب استاد نے دوران مطالعہ ان الفاظ کو پڑھا، جب انہوں نے اس کو یعنی اس کو مطالعے کے دوران اس کو سمجھنا چاہا تو استاد کو کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں کرنا پڑا، اور استاد کے ذہن نے فوراً اس کے مطلب تک رسائی حاصل کر لی، فوراً استاد اس کے مطلب تک پہنچ گیا، فوراً استاد اس بات کو سمجھ گیا۔ لیکن طالب علم تو ایسے نہیں ہیں، یعنی جو طالب علم ہمارے سامنے ہیں، استاد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو نہ ان کو وہ زبان آتی ہے، نہ وہ اصطلاحی الفاظ آتے ہیں، اور نہ ہی وہ ٹھیٹھ خالص عربی کے اندر وہ باتیں جو وہ استاد سمجھائے نہ وہ ان کو سمجھ آتی ہے۔ تو ایسے ماحول میں استاد جو الفاظ نکال لے گا، وہ استاد کا ایک لفظ ہی سمجھ نہ آنا پورے سبق نہ سمجھ آنے
اس کی وجہ سے پورا سبق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ ایک بہت بڑی ایک سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے، ایک بہت زیادہ اس کی طرف دھیان دینا ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں، ایسی باتیں اس کے اندر کی جائیں اور ایسی زبان استعمال کی جائے جو طالب علموں کے ذہن اور ان کے فہم سے قریب تر ہو۔ جب آدمی یہ تمام الفاظ، مشکل الفاظ ہیں، عربی زبان کے الفاظ ہیں، خالص ٹھیٹ اصطلاحی الفاظ ہیں، جب طالب علموں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو کچھ سمجھ پاتے ہیں، کچھ نہیں سمجھ پاتے۔ دیکھیں جب استاد بیان کرتا ہوا ایک عام حالات کے اندر ایک استاد بیان کرتا ہوا آگے چل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی روانی کے درمیان کوئی طالب علم بولے تو ظاہر ہے کہ یہ بولنا نہیں چاہیے، اور اگر بول دے تو طلبہ میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے اور استاد کے سمجھنے سمجھانے میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بہت سارے ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو کہ شرما شرمی میں اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر ہم ان حالات میں استاد کو روکیں گے ٹوکیں گے تو سبق کا جو روانی ہے اس کے اندر خلل پیدا ہوگا، تو وہ نہیں ٹوکتے اور پھر وہ ایسے ہی معاملہ چلتا ہے اور سبق پورا مکمل ختم ہو جاتا ہے، اور استاد یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سبق سمجھا دیا، اور طالب علم بیچارے ان حالات میں ہوتے ہیں کہ وہ سبق کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہوتے ہیں ان کے نہ آنے کی بنا پر سبق نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو دیکھیں طلباء کے لیے تو وہ چیز ہونی چاہیے جو ان کی صلاحیت کے موافق ہو، جو ان کی استعداد کے موافق ہو۔ درسگاہ کی زبان انتہائی سہل ہونی چاہیے، سبق کی زبان انتہائی آسان ہونی چاہیے، طلباء کے صلاحیت اور استعداد کے عین موافق ہونی چاہیے۔ خالص ٹھیٹ عربی کے الفاظ، اصطلاحی الفاظ اور بہت ساری ایسے الفاظ جو کہ اس سبق کے اندر نئے نئے آئے ہیں، جب تک کہ ان کی تشریح طلباء کے ذہنوں میں نہیں آئے گی، جب تک کہ وہ اس کو اچھے انداز سے نہیں سمجھیں گے، جب تک کہ خالص ٹھیٹ اصطلاحی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو اس وقت تک استاد کی زبان کی وجہ سے سبق بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا سبق عام فہم انداز میں ہونا چاہیے، درسگاہ کی زبان عام فہم ہو، آسان الفاظ پر مشتمل ہو کہ طلباء فوری طور سے ان کا سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اور یہ جو بات سامنے آئی، بعض اوقات کے طالب علم بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ استاد کے سبق میں خلل نہیں چاہتے، اور نہ ان سبق خلل نہ چاہنے کی وجہ سے استاد تقریر کر رہا ہے یہاں تک کہ 10-15-20 منٹ کی تقریر کر لی، لیکن کچھ طالب علم ایسے رہ گئے کہ جنہوں نے اس زبان کی سختی، اس زبان کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے جب استاد کے بارے میں انہوں نے نہیں اس کو ٹوکا تو پھر اس کے لیے سبق کا سمجھنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا، اور پھر ایسا وقت آ گیا کہ سبق پورا بھی ہو گیا، وقت بھی پورا ہو گیا، لیکن استاد کے اس الفاظ جو مشکل الفاظ ہیں اور جو ٹھیٹ الفاظ ہیں ان کی وجہ سے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی، مقصد یعنی سبق سمجھنے سے رہ گیا۔ استاد کو چاہیے جب وہ سبق کو بیان کرے، سبق کو سمجھائے، بہت ہی زیادہ سہل انداز، عام فہم انداز سے ہونا چاہیے، مشکل الفاظ نہیں ہونے چاہیے، آسان الفاظ میں ہو کہ جو طلباء کی پہنچ کے مطابق ہو، عام فہم زبان ہو، تمام طالب علموں کے لیے یکساں مفید ہو۔ ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے سبق کو سمجھانا چاہیے۔ درسگاہ کی زبان ایسے ہی ہونی چاہیے، سبق کی زبان ایسی ہونی چاہیے، بہت زیادہ ٹھیٹ اصطلاحی الفاظ، بہت زیادہ خالصتاً عربی الفاظ، بہت زیادہ خالصتاً جو ہے وہ اصطلاحی الفاظ، وہ ایسی چیزیں ہوں گی تو طلباء کا سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں ایسے طالب علم جو بہت ہی زیادہ یعنی اونچے درجے کے طالب علم ہوں،
آگے اور درجات علیہ کے اندر پڑھتے ہوں، اس طریقے سے اگر ان کو سمجھایا جاتا ہے تو اس کسی حد تک ان کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن جو ابتدائی درجات کے خاص طور سے طالب علم ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے سبق کو آسان سے آسان کرنا چاہیے اور آسان سے آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہیے، جو ان کی ذہن کے موافق بھی ہو، جو ان کی صلاحیت کے موافق بھی ہو، اور جو وہ باتیں عام فہم ہو، تمام طالب علموں کے لیے یکساں وہ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔